الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 99 ان سورہ طٰہٰ ارشاد فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے Thus do we narrate to you some tidings of that which has gone before, and indeed we have given you an admonition, the Quran, from our presence. یعنی اسی طرح کذالک نقص علیک من انباء، ہم تم لوگوں کو، ظاہر ارشاد تو نبی علیہ السلام سے ہی ہے پورے قرآن میں، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہم بیان فرماتے ہیں یا ہم نے بیان فرمایا خبریں ان لوگوں کی ما قد سبق جو پہلے گزر گئی، اور وقد آتینا من لدنا ذکرا، اور انڈیڈ ہم نے اپنے پاس سے تمہیں یہ قرآن عطا فرمایا۔ ذکر یعنی قرآن، یہ نصیحت، اس کے اندر جو ڈیٹیلز موجود ہیں، ظاہر ہے جیسے کہ ایک دوسری جگہ آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا تم پر، اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز کی خبریں، جواب، ایوری لٹل انٹریکیٹ جو ڈیٹیل ہے انسان کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے، وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، کہ اگر مجھ سے ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ، یعنی پروپگیٹ کرو۔ کوئی ایک میسج بھی جو میں تمہیں دیتا ہوں، اس سے آگے پروپگیٹ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہی سوچ کر آج کا یہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ توکلت، کہ ہر چیز جو ہے لا حول ولا قوہ، کوئی حول، کوئی چیز کسی گرپ اگر میں ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اس کی قوت کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ سب سے پہلے تھا، هو الاول، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، والآخر، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا اس وقت بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی موجود رہے گی، والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ He is the manifest and he is the hidden, who is aware of all things، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا جاننے والا، ہر چیز کو بنانے والا، ظاہر ہے اسے سمجھنے والا اور اس کے بارے میں علم رکھنے والا، وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ He is the hidden and there is nothing besides him. He is the eternal, the ever living with perfect attributes۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے والے سے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے before we move forward، کہ اس کے علاوہ کوئی شے ان ایگزسٹنس ہی نہیں، اس کی ول، اس کی مرضی کے خلاف کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹنس میں ہی نہیں آتی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو بنانے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے،
وخلق کل شیء، ہر چیز کو بنایا اس نے، اور فقدرہ تقدیرا، اینڈ ordained فار اٹ میجر، اسے ایک سورٹ آف میجر عطا فرمایا، اسے ایک اپنے حساب سے بیلنس عطا فرمایا، اور ہر شے کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اسی کے بارے میں سورہ رات کے اندر آتا ہے رفع السماوات بغیر عمد، کہ اس نے تو آسمانوں کو بغیر کسی پلر کے بنایا، یعنی ان اٹ سیلف ایک میریکل آف دا میریکلز میں سے ہی ہے کہ آسمان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ہمیں پلر نظر نہیں آتا، اس کی تخلیق آسمانوں کی اگر ہم دیکھتے ہیں ہے ہمارے اوپر ایک چھت ہے اور اس کا کوئی پلر ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب مور شیورلی وی ول شو یو دا سائنس فی الآفاق فی انفس، کہ تمام آسمانوں میں، آفاق میں، افق کے اندر بھی، ان دا ہورائزن اینڈ ان سائڈ یور اون سیلف، ہم ایک ایک جگہ پر تمہیں ایسے سائنس دکھائیں گے اس وقت تک جب تک حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ اللہ کی ذات جو حق ہے، جو ساری ریالٹی، جو ساری تھیولوجی ہے اسلام کی، اسے حق جان لینا یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہی اللہ یہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سارے سائنس دکھاتا ہے۔ تو اسی لیے آسمان کا ان اٹ سیلف دیکھنا ہی صرف ایک سائن ہے کہ بغیر پلرز کی کوئی چیز، چھت ہے، ایک روف ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور پھر اس روف کے اندر وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ اس کے اندر ایک سراج کہتے ہیں سورج کو، یعنی the sun in itself، ایک لائٹنگ اس کے اندر موجود ہے، اور ایک قمر منیر، اور ایک برائٹ illuminating مون اس کے اندر اس آسمانوں میں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ان اٹ سیلف ایک اتنا بڑا میریکل ہے جس سے بالکل بھی ظاہر ہے ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے ان آسمانوں کے اوپر یہ چیزوں کا موجود ہونا، اور یہ ان اٹ سیلف ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے، ہمیں اس طرف بلاتا ہے کہ ہم اللہ کی حقانیت کو جانیں اور پہچانیں کہ وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کی تخلیق فرمائی، اس کے بارے میں وی شوڈ لرن مور اینڈ مور۔ اور پھر اس سورج اور چاند اور یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر پھر اللہ نے ایک ہی اسٹیبلشڈ اے تھرون مائٹ ہیوج اینڈ ایلیویٹڈ، اٹس فاؤنڈیشنز آر سالڈ اینڈ the noble angels carry it، اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش، اس کا کرسی جسے اینجلز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ اس کے چوتھے یا غالباً ایک روایت میں آتا ہے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کا موجود ہونا، جو خانہ کعبہ کا ایک ان سیلف بالکل ایگزیکٹ لائن میں اوپر جا کے، آگے ہم چل کے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز میں، جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے اینجلز ہیں اللہ کے پاس، وہ اینجلز ان اٹ سیلف ون ایٹ اے ٹائم جب جاتے ہیں اس کا طواف کرنے کے لیے، اسے وزٹ کرتے ہیں اس بیت المعمور کو، تو 70,000 اینجلز ایٹ اے ٹائم وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ وہاں پہ چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے یا اسے وزٹ کرتا ہے، اسے دوبارہ پھر کبھی لائف ٹائم میں چانس نہیں ملتا۔ تو ظاہر ہے سوچنے کی بات آتی ہے کہ اتنے اینجلز، اتنے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موجود ہیں جو دن رات 24/7 365 days a year راؤنڈ دا کلاک اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں موجود ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو جو تخلیق فرمایا اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ ظاہر ہے اینجلز ایک طرف موجود تھے، فرشتے موجود ہیں جو دن رات اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل ایٹسیٹرا کرنے میں، استغفار کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں سب موجود ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک فری ول عطا فرمائی، یہ انسان کو جو فری ول دی کہ اب تم اللہ کو جانو، پہچانو، اور اس کے بعد اس پر یقین لاؤ اور اس کی نعمتوں کو، اور پھر اس کے دین کا راستہ اختیار کرو۔ یہ وہ فری ول تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر ہم جب عمل کریں تو ہی اصل اس کا مقام ظاہر ہے پھر ہی ملتا ہے۔ ظاہر ہے پھر یہ
ان مائنر ڈیٹیلز کو ہم آگے انشاءاللہ لیسن جو سیشنز ہوں گے اس میں ڈسکس کریں گے، بٹ موٹا موٹا یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تمام تخلیق، تمام جو کریشنز ہیں، سارے فرشتے، اور پھر اللہ نے جو زمین بنائی ایک یعنی رننگ سٹریم آف واٹر کے اوپر، پانی کے اوپر اس زمین کو بنایا، اور پھر وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام. اس زمین کے اندر اللہ نے ماؤنٹنز بنائے، رواسیا من فوقہا وبارک، ہائی ابو اٹ، اونچے اونچے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، کھیٹو ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، ہمالیاز ہیں، اور دنیا کے جو ٹاپ ماؤنٹنز ہیں، ظاہر ہے ان کی ہم صرف میگنیفیسنس کو ہی دیکھ لیں ان اٹ سیلف تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنی بڑی اسٹرکچرز کھڑے ہوئے ہیں اس زمین کے اوپر، اور اللہ نے ظاہر ہے پھر اس میں برکت ڈالی، انہیں بلیس کیا. اینڈ ordained therein its diverse sustenance 4 days، 4 دنوں کے اندر اس کی ساری ڈائیورس سسٹیننس دی. اور پھر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں کو اللہ نے اس سب کے بعد جب پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا؟ بدا خلق الانسان من طین، اس کی کریشن اللہ نے کلے سے کی، طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. اور جعل نسلہ من سلاسۃ من ماء مہین، جب پھر اس کی فردر جو اسپریڈ جو ہوئی پاپولیشن، وہ سلالۃ من ماء مہین، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کی کریشن ہوتی ہے فردر انسان کی، جو ظاہر ہے ان اٹ سیلف ایک اتنا ڈرٹی واٹر اسپرم کی صورت میں نظر آتا ہے، جو اگر کپڑے پہ لگ جائے تو انسان کپڑے دھوئے، لیکن اللہ کی یہی ایک میریکل ہے کہ اسی سے پورے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر آگے جنریشنز چلتی ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور ظاہر ہے اس کی جو ابتدا تھی، اس کی جو بگننگ تھی، وہ آف کورس حضرت آدم علیہ السلام کی سے ہوئی، جنہیں اللہ نے اپنے سیکرڈ ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنی روح کو پھونکا، اور پھر بی بی حوا علیہ السلام، اور پھر جو یعنی مدر آف مین کائنڈ تھیں، پھر ان دونوں سے تمام نسلیں چلیں. انہیں اللہ نے جنت میں پہلے رکھا، پھر وہ دنیا میں بھیجے گئے، اور ظاہر ہے ہی اسپریڈ abroad from them many men and women and divided them by his supreme power into different strata of kings and subjects, poor and rich, free men and slaves, free women and captive women, and ہر طرح کی جو ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، ہر قسم کے انسان جو تھے، کوئی مرد، عورتیں، کوئی آزاد، کوئی سلیوز یعنی غلام، پھر کوئی بادشاہ، تو کوئی نوکر، تو کوئی مالک، تو کوئی امیر، کوئی غریب. اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہمیں ملتی ہے ان انسانوں میں، سب اسی آدم اور حوا علیہ السلام کی ہی اولادیں ہیں دیکھنے میں، لیکن یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اس کے اندر ہمیں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. اینی ویز، بہرحال اگر ان تمام ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بظاہر اب سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہم اللہ کی ان ساری بلیسنگز اور جو نعمتیں ہیں، انہیں جتنا بھی کاؤنٹ کر لیں، ہم اسے یعنی ان کا حصار نہیں کر پائیں گے. جیسے کہ سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ if you count Allah's blessings you will never be able to reckon them. Surely man is evil doer and great. ہر تمام کی تمام جو اللہ نے کی کریشنز ہیں ان کا احاطہ کرنا ہی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے فرسٹ آف آل. تو اور کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ہی از دا موسٹ وداؤٹ بلیمش، ہی از دا نوبل، ہی از دا مائٹی، ہی از دا کلیمنٹ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب کوالٹیز ہیں کہ انسان کی عقل اس میں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، چاہے جتنا بھی چاہے. اور ان تمام کی تمام کریشنز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، جو بلیسنگ ہے، جو فیور ہے ہم انسانوں کے اوپر، تمام کی تمام کریشنز کے علاوہ، ان میں سب سے زیادہ جو ایک سمجھیں کہ پرومیننس حاصل ہے، وہ ظاہر ہے آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء جو اس کے رسول تھے، وہ ان کا آنا، انہیں ہمیں گائیڈنس دینا،
ہمیں ڈائریکشنز اور کمانڈز دینا، ہمیں ہر چیز سمجھانا کہ ایوری تھنگ ان ڈیٹیل، فرام دا بگننگ ٹل دی انٹرمیڈیری اپ ٹل دا ڈے آف ریزریکشن، کہ کیا کس طرح اس پوری کائنات کی اس شروعات ہوئی، پھر کس طرح سے چل رہی ہے، اور پھر کس طرح سے اس کا اختتام ہوگا. یہ سب کی سب اگر ہمیں یہ نالج ملتی ہے تو وہ ظاہر ہے انہی انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ملی. اور ان انبیاء اور رسولوں میں بھی ظاہر ہے آف کورس سب سے جو ان کے نبی الانبیاء، ہمارے خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان اٹ سیلف، ان سے بڑھ کر ظاہر ہے کون سی نعمت ہمیں مل سکتی ہے. تو ہینس اس میں یعنی ظاہر ہے کامیاب وہی شخص ہے جو ان سب چیزوں کو دیکھے، اور جو کوئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو ہمیں سکھایا، ہمیں جو چیز کام کرنے کی بتائی، یعنی جو ڈوز اور ڈونٹس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان پہ عمل کرنا، جو اسلام میں کرنے کے کام ہے انہیں کرنا، اور جن سے روکا گیا ان سے بچنا، ان سے دور رہنا. اس پہ جو عمل کرے گا ظاہر ہے وہی کامیاب ہوگا، اسے ہی سکسیسفل سمجھا جائے گا، اور وہی یعنی دوزخ کی آگ سے اور جہنم سے بچ پائے گا اینڈ میں. Anyhow, I praise Allah, a praise that is much pure, blessed, and that fills all the regions of the heaven and the earth forever and ever and ever, for all times, till the day of requital, every moment and every while, as is worthy of His majesty and ancient sovereignty and noble being. And I bear witness that there is no God but Allah, the One. He has no partner, no offspring, no parent, no spouse, no match, no assistant, no advisor, no second, no like, no division. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی تعریفیں ہیں، تمام اسی کے لیے. اور I bear witness کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نوبل اور چوزن میسنجر ہیں، اور ظاہر ہے جنہیں اللہ نے سب سے جو عربوں کی جو کریم تھی ان کی اس میں سے پیدا فرمایا، جو سیلز آف دا پروفٹس انہیں بنایا، اور انہیں حوض کوثر عطا فرمایا، اور وہی ہمارے قیامت کے آخرت کے دن میں انٹرسیسر ہوں گے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو ان کی جتنی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہے آف کورس. اور اسی طرح سے پھر تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جو جتنی بھی ہم جن کے اوپر صلاۃ والسلام عرض کریں وہ کم ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اب یہاں پہ ہم اس سیشن کو جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا ظاہر ہے آف کورس مین مقصد جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے ہم ان سیشنز کے اندر بیان کریں یا کوشش کریں جو کچھ بھی فرام دا بگننگ آف دس کریشن، جو اب شروعات ہوئی سب کی، اس سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ظاہر ہے کریشن کی سٹارٹ میں آف کورس سب سے پہلے جو تھا وہ عرش، کرسی، آسمان، زمین، ان کی کریشن تھی. اور پھر ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ فرشتے ہیں، جن ہیں، ڈیولز، پھر ان کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر تمام جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد آف کورس وہاں سے لے کر بنو اسرائیل تک، ان کے بارے میں کچھ کوشش کریں گے ذکر کرنے کا. اور وہاں سے لے کر آن ورڈز آف کورس پھر جو دور جاہلیت کے جو دور تھا اسلام سے پہلے کا، جو پری اسلامک ڈیز آف اگنورنس تھے، انہیں ہم کچھ ان کا ذکر کریں گے. اور آف کورس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ان کی نبوت، اس کا کچھ تھوڑا بہت تذکرہ کریں گے، یا ان کے بارے میں کچھ احوال بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر فردر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور بھی ہم کوشش کریں گے جو الفتن کے دور ہیں، یعنی جو ٹرائلز اور کموشن کا ٹائم ہے، اور جو دا بیٹلز اینڈ دا سائنز آف دا لاسٹ آر ہیں، جو یعنی قیامت تک آنے والے اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں ہم انہیں کوشش کریں گے ذکر کرنے کا. ایسکٹالوجی کے حوالے سے ہم پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر فائنلی اس کے بعد ہم جو ڈے آف ریزریکشن ہے، یا جو قیامت کا دن ہے، اس کے احوال ان کا تھوڑا بہت ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہاں پہ جو کچھ آنے والے دنوں میں یعنی جنت اور دوزخ کے جو احوال ہوں گے ان کا کچھ تھوڑا بہت تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے.
ظاہر ہے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد آف کورس ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. سارا مقصد اصل صرف یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو اسے آگے پہنچاؤ. تو بس کوشش یہی ہے کہ اس ذمہ داری کو کچھ نہ کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آگے لے کر چلیں، اور جو کچھ فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ، فرام دا بدایا ٹل دا نہایا، یعنی اول سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہماری کریشن ہوئی، کریشن کا ہونا پہلے ان اٹ سیلف، پھر کریشن کے بعد کے احوال، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے، اور انبیاء کے بعد آنے والے احوال، ان کا تھوڑا سا جو بیسکلی اسلامک ہسٹری ہے اسے ڈسکس کرنا یہاں پہ مقصد ہے. اور یہ وہی اللہ کی سنت ہے جسے ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتینا من لدنا ذکرا، کہ ہم آپ کو اسی طرح سے یہ خبریں دیتے ہیں جو پہلے کچھ ہو گیا اس کے بارے میں، اور ہم نے یہ قرآن عطا فرمایا. تو ظاہر ہے جب اللہ کا مقصد اگر ہمیں پچھلی اپنی جو ہسٹری ہے اسے جاننا، اسے پہچاننا، اس کے بارے میں سمجھنا اور سیکھنا، اللہ نے اگر جب ہمیں یہ انفارمیشن عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں ملی، تو اس پہ عمل اسے سیکھنا سمجھنا ہماری اہم ذمہ داری ہے. اور اینی ویز اس میں ہم کوشش یہی کریں گے کچھ جو صحیح قرآن اور سنت کی اور آثار کی اور جو ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں ہمارا ایمفسس ان صحیح روایات پر ہی رہے، کوشش یہی رہے گی. اور کچھ بعض روایات ظاہر ہے جو یہود و نصارہ کے طریق پر بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہی ہے کہ ہم انہیں ایسا حجت نہیں لے سکتے. اس لیے ہماری کوشش یہاں پہ یہی ہوگی کہ ہم اس قرآن اور سنت سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، ہم اسی کو لے کر یہ سب چیزوں کو بیان کرنے کی کچھ تھوڑی بہت کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ بات بیان کرنے سے روک دے یا ہمیں وہ بیان کرنے سے بریک لگوا دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحیح نہ بھی سمجھا ہو، اس سے بھی اللہ ہمیں روک دے. کیونکہ ظاہر ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، وی آر sinners and we can make mistakes so easily. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی بھی مجھ پر ایسی بات کو ایسوسیٹ کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی بات بیان کرنے سے گریز فرمانے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرمائی ہو. اینی ویز تو ان ڈیٹیلز کو انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم ڈسکس کریں گے، اور تمام پھر قرآن سنت آثار کو لے کر اسے فردر آن سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ جو کریشنز کی ابتدا ہے، جو سٹارٹ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور پھر عرش، قلم، کرسی، ان کے احوال کو لے کر چلیں، اس کی کریشنز، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں انہیں تھوڑا ڈسکس کریں. پھر فردر ظاہر ہے زمین، آسمان، فرشتے، جن، انبیاء آدم علیہ السلام سے سٹارٹ لے کر، اور پھر دوسری مزید جو سٹوریز ہیں اس میں پری ہسٹورک ٹائم سے لے کر اور دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان سب کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں. اور ظاہر ہے اس کی وجہ مین اگین یہی ہے کہ کوئی ایسی نیوز ہے نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھائی نہ ہو. جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں، یعنی اللہ کے کی جو کتاب ہے، اس میں ہر چیز کی خبریں ہیں، جو ان کی جو تم سے پہلے والے تھے، ان کے احوال جو تمہارے بعد آئیں گے، ہر قسم کے جو احکامات ہیں اور جو نہ کرنے کے کام ہیں. تو بہرحال جو اس کتاب کو چھوڑے گا وہ اللہ کی طرف سے ایکسٹرمنیٹڈ ہوگا، اور جو اس کتاب سے گائیڈنس چاہے گا، سیکھنا چاہے گا،
وہی کامیاب ہوگا، لیکن جو اس کتاب کے علاوہ کسی چیز سے گائیڈنس چاہے گا وہ ظاہر ہے ناکام ہوگا۔ تو اس روایت میں ظاہر علی رضی اللہ عنہ بیان یہی فرما رہے ہیں کہ تمام کی تمام خبریں یہاں موجود ہیں، ہمیں بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں، بس انہیں لے کر ہم سیکھیں، سمجھیں اور آگے چلیں۔ ایک دوسری بھی ہمیں ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں بخاری شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں، ایک خاص طور سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے ہمیں ہر چیز کی خبر عطا فرما دی، یہاں تک کہ اڑتے ہوئے پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، جو پر والا پرندہ اڑنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہر انفارمیشن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی انہیں کتابوں میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا، beginning of the creation up to the time when the inhabitants of paradise will enter the abodes and inhabitants of hell will enter theirs، یعنی شروع سے لے کر جب تک یعنی جو کریشن کی ابتدا سے لے کر اور اس وقت تک کی ہمیں ساری کی ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کی، جب تک کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں نہ چلے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے پھر آگے عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ جس کو یہ چیزیں یاد رہیں وہ یاد رہیں، اور جسے یاد نہیں رہیں وہ بھول گیا۔ تو اگر ان اٹ سیلف ہمیں ہر جگہ پہ کوئی ایک ظاہر نیوز نہیں بھی ملی، لیکن بہت سارے صحابہ کے سے ہمیں ایسی بہت ساری ڈیٹیل روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کے اندر ہے، مسند احمد میں، جس میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر وہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے یا بہرحال ممبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے انہوں نے ہمیں بیان فرمایا، اور ظہر تک بیان فرماتے رہے، ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحتیں اور واعظ فرماتے رہے۔ اس کے بعد وہ ممبر سے نیچے اترے اور انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کے بعد وہ دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے ہمیں بیان فرمایا، یعنی واعظ فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر عصر کے بعد دوبارہ نیچے اترے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ واعظ فرماتے رہے، بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی اتنا لمبا بیان فرمایا جو سمجھیں فجر سے لے کر مغرب تک۔ اور ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں he narrated to us what had happened and what has to happen, we learned that and remembered that جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا تھا، ہو رہا تھا اور ہونے والا تھا، ایوری مائنر انٹریکیٹ ڈیٹیل سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور بالکل اسی طرح کی ایک روایت ہمیں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک بیان فرمایا، جو کچھ ہمیں یاد رہا ہم نے یاد رکھا، اور جس کسی کو یاد نہیں رہا وہ بھول گیا۔ بہرحال تو ان روایات کے حوالے سے حضرت حماد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ڈیٹیلز ان روایات سے بیان فرمائیں، اور انہوں نے جب شروع کیا بیان تو اس طرح سے کہ دنیا ہری ہے اور میٹھی ہے، اور اللہ نے تمہیں اس کا وائسکرن بنایا ہے، اور ہی ول سی ہاؤ یو ایکٹ، بی ویئر فیئر دا ٹرائلز آف دنیا اینڈ دا وائلز آف ویمن۔ تو اینی ویز یہ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جن کے بارے میں جس میں کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں تمام کی تمام جو کریشنز کے حوالے سے لے کر اینڈ ٹائمز تک باتیں تھیں وہ بیان فرمائیں۔ اور یہی ہمارا ان سیشنز کا بھی مقصد ہے کہ ہم بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، اس پہ عمل کریں، اور فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ جو کچھ بھی خبریں ہیں، جو احوال ہیں، ان ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں، ظاہر ہے ہم صحیح معنوں میں حق تو ادا نہیں کر سکتے ان سب باتوں کا، لیکن جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، استطاعت سے ہمیں ہمارے بس میں ہوا، ہم کوشش کریں کہ ہم اسے بیان فرمانے کی اپنی طرف سے بہترین
کوشش کر سکیں جو کچھ صحیح ہو وہ ہماری طرف سے ہو، اور جو غلطی ہو وہ ہماری طرف سے ہو، اور جو کوئی بھی صحیح بات ہو وہ ظاہر ہے آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کرم اور عنایت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔